اپنے اکابر کا پیغام دینے کے لیے پھر انہوں نے آغاز کیا آج عالمی امن کانفرنس کا انعقاد کر کے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں قائد جمعیت مولانا محمود مدنی کو۔ میں کلمات تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اکابر کو، اور میں کلمات تبریک پیش کرتا ہوں اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کو کہ انہوں نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس مشکل ترین عمل کی بنیاد ڈالی اور اس کا اجرا اور اس کا اعادہ کیا، جس کا یہ تسلسل ہے اسی کا جس میں ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیادی طور پر قیام امن کی تحریک کا آغاز تھا۔ ہمارے اکابر نے دارالعلوم کی بنیاد رکھ کر، علم کی بنیاد رکھ کر یہ بتایا کہ معاملات گولی سے حل نہیں ہوں گے، معاملات قلم سے حل ہوں گے، معاملات مذاکرات سے حل ہوں گے، معاملات ایک دوسرے کا احترام کرنے سے حل ہوں گے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھایا تو ہمارے اکابر نے دو چیزیں دی، ایک امن کا پیغام دیا، دوسرا اعتدال کا مسلک دیا۔ آج انہی کے بیٹوں نے پھر آگے بڑھ کر اس کو تھاما، امت تک پہنچایا، پوری انسانیت تک پہنچایا اور یہ پیغام دیا کہ آج یہ پیغام دیا پوری انسانیت کو کہ کچھ سمجھ کر ہوا ہوں موج طوفان کا حریف، کچھ سمجھ کر ہوا ہوں موج طوفان کا حریف، ورنہ میں جانتا تھا کہ عافیت ساحل میں ہے۔ آج ہمارے اکابر نے قیام امن کے لیے یہ ایک عظیم الشان اجتماع منعقد کر کے پیغام دیا کہ امن صرف مسلمان کی نہیں، امن دنیا کے ہر فرد کی ضرورت ہے، امن دنیا کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، مرکز انسانیت کو تعمیر کیا، تو آپ نے پروردگار عالم سے دعا کی، رب العالمین میرا وجدان کہتا ہے، ابراہیم نے ہاتھ پھیلا کر کہا ہوگا پروردگار عالم جب میں بیٹا تھا باپ قربان کر دیا، جب باپ بنا بیٹا قربان کر دیا، ساری میری قربانیوں کو اگر تو نے قبول کیا تو میری دعا سب سے پہلے یہ ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے ربا اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم سمجھتے تھے جہاں امن نہیں ہوگا وہاں عبادت نہیں ہوگی، جہاں امن نہیں ہوگا وہاں آسودگی نہیں ہوگی، وہاں معیشت نہیں ہوگی، وہاں انسانیت کی زندگی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، آج پیغام دینا چاہتے ہیں ہم پوری دنیا کو کہ اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو رحمت دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے لمبا فارمولہ نہیں دیا، 3 باتیں بتائی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم۔ آج پورے عالمی علمبردار اگر 3 باتوں کا تحفظ انسانیت کو فراہم کر دیں، ان کی جان کا، ان کی مال کا، ان کی عزت کا، تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہی پیغام آج پوری دنیا میں یہ اکابر کا یہ طائفہ، اکابر کی یہ جماعت آج پوری دنیا میں یہی پیغام دے کے جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مذہب اسلام زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند۔ بس یہ پیغام کہ رائے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مولانا سعید یوسف صاحب مدظ اللہ العالی کی اس تقریر کے بعد، جس میں اسلام کے پیغام امن کو واضح انداز میں پیش کیا گیا، میں درخواست کرتا ہوں ملک کے مشہور مقرر مائع ناز خطیب جامعہ محمودیہ کانپور کے محتمم اور جمعیت علماء صوبہ یو پی کے نائب صدر حضرت مولانا متین الحق اسامہ کانپوری دامت برکاتہم سے مولانا تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اس مجمع کو مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور ملک سے آنے والے لاکھوں غیور نوجوانوں بزرگوں، آج کی عظیم الشان کانفرنس جو صرف ملک ہندوستان کے لیے نہیں، صرف بر صغیر کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے ایک عظیم الشان پیغام کی تجدید کے لیے ہو رہی ہے، جس کا عنوان رکھا گیا امن عالم کانفرنس، اور جس کے مقاصد میں ہے کہ سارے عالم میں پھیلے ہوئے موجودہ دور کے تناظر میں جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو ہم دعوت دیں کہ تم دنیا میں جیو اور جینے دو کے پالیسی پر چل کر دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دو۔ دارالعلوم دیوبند کے اولین فاضل و اولین شاگرد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال کے 100 سال پورے ہونے پر پورے ملک و بر صغیر میں حضرت کے پیغام کو اور ان کی شخصیت کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ دیوبند کی 2 روزہ عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس کے بعد آج کا یہ تاریخی اجلاس اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے اکابر کو سن کر یہاں سے یہ عزم اور یہ حوصلہ لے کر جائیں گے کہ ہماری پوری زندگی ان نکات پر اس رہنمائی کے مطابق گزرے گی جو یہاں سے آپ کو دی جا رہی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عزم اور حوصلے کے ساتھ دنیا کو آزادی کا جو نظام دیا تھا اور دنیا کو انسانیت کا جو پیغام دیا تھا اور دنیا کو امن اور شانتی کی برقراری کا اور ظالموں کی کمر توڑ کر مظلوموں کو ان کے پیروں پر کھڑا کر کے ان کو کھلی فضا میں جینے کے حق دلانے کے لیے جو تحریک چلائی تھی، اس تحریک کا تسلسل ہے آج کا یہ اجلاس اور آج کی عظیم الشان کانفرنس۔ لیکن اس تحریک کے تسلسل کے لیے ہم کو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے اندر حوصلہ کتنا، ہمارے اندر عزم کتنا، ہمارے اندر جرأت کتنی، ہمارے اندر ایثار کتنا، ہمارے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جذبہ کتنا، اور جذبہ کن اصولوں کے تحت ہے۔ جب تک ہمارے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوگا، کوئی نصب العین نہیں ہوگا، اور پھر اس نصب العین کو سمجھ کر اس کو پانے کا، اس کو عبور کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، جب تک ہمیں کامیابی کی منزل نہیں ملے گی۔ اس لیے آج کا یہ اجلاس امن عالم کے حوالے سے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر ہمیں نصب العین دے رہا ہے، ہمیں اپنے نصب العین بھولے ہوئے سبق کو یاد کرا رہا ہے، ہمیں ایک نشانہ اور ہدف دے رہا ہے، اور یہاں جمع کر کے یہ عہد لینے کے لیے بیٹھا ہے کہ اس نشانے کے مطابق اپنے اکابر کی ان عظیم جدوجہد و کارناموں کو سامنے رکھ کر ہم انشاءاللہ اپنی اگلی زندگی پوری کی پوری کھپا دیں گے۔ ہم چاہے مدرسوں میں ہوں، چاہے مسجدوں میں ہوں، چاہے خانقاہوں میں ہوں، چاہے تجارت کے میدان میں ہوں، حکومت کے میدان میں ہوں، اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں ہوں، ہم دنیا کے کسی خطے میں ہوں، ہم اپنے نصب العین کو پانے کے لیے ہر لائن سے آخری درجے کی جدوجہد کریں گے۔ کامیابی کی یہی 2 بنیاد ہیں، انسان نصب العین اور ٹارگیٹ کو سامنے رکھے اور اس کے لیے اس کے اندر ایثار کا
اور آخری درجے کی قربانی کا جذبہ ہو. جب تک یہ دو باتیں نہیں ہوں گی، آج الحمدللہ جمعیت العلماء کے فارم سے، پلیٹ فارم سے بر صغیر اور مختلف ممالک کے موجود عزم و حوصلے والے علماء کے حوالے سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ امن پوری دنیا کی ضرورت ہے، امن ہر ملک کی ضرورت ہے، امن ہمارے ملک کی بھی ضرورت ہے، پڑوس کی بھی ضرورت ہے، پڑوس کے پڑوس کی بھی ضرورت ہے. بلا امن کے نہ حکومتیں چل سکتی ہیں، بلا امن کے نہ معیشت کامیاب ہو سکتی ہے، بلا امن کے نہ عبادتیں ہو سکتی ہیں. اگر امن نہیں ہوگا تو عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہوں گی، اگر امن نہیں ہوگا تو عصمتیں محفوظ نہیں ہوں گی، اگر امن نہیں ہوگا تو تجارت محفوظ نہیں ہوگی، اگر امن نہیں ہوگا تو حکومتیں محفوظ نہیں ہوں گی، اگر امن نہیں ہوگا تو ذہن کا سکون نصیب نہیں ہوگا. اس لیے عبادت کے لیے بھی اگر امن چاہیے تو تجارت کے لیے بھی امن چاہیے، اور حکومت کے لیے بھی امن چاہیے، اور عفت اور عزت کی حفاظت کے لیے بھی امن چاہیے، اخلاق کے تعین کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے بھی امن چاہیے. اس لیے آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ہم سے یہ عہد لینے کے لیے آئی کہ ہم امن کے خلاف ہر کام کو نکار دیں گے. دنیا کے ان ظالم طاقتوں کو، دنیا کے ان خود غرض لوگوں کو، دنیا کے ان امن کے دشمنوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ امن کی حامی طاقتیں یکجا ہو گئی ہیں. وہ ملکوں کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ان سارے ظالموں کو یہ پیغام دے دینا چاہتی ہے کہ تم یا تو اپنی اصلاح کر لو، اپنے ذہن کو سدھار لو، اپنے کردار کو سدھار لو، اپنے اخلاق کو سدھار لو، اپنے نظریے کو سدھار لو. زبردستی بالجبر امن کے خلاف اپنی مرضیات دنیا میں تھوپنے کا جو نظریہ دنیا نے بنا رکھا ہے، دو رخی پالیسی بنا رکھی ہے، اس کو نکار کر یہ آج کا مجمع، یہ علماء کا مجمع، یہ بر صغیر نہیں عالم انسانیت کا مجمع یہ پیغام دینے جا رہا ہے کہ امن کے قیام کے لیے جو چیز امن کی دشمن ہے، نمبر 1 دہشت گردی، نمبر 2 فرقہ پرستی، نمبر 3 منشیات اور عیش پرستی، نمبر 4 بے حیائی کا سیلاب، اور اس کے ساتھ ساتھ امن کی ایک بہت بڑی دشمن چیز ہے طاقت اور دولت کا غرور. جب تک دماغوں سے طاقت اور دولت کا غرور نہیں نکلے گا امن قائم نہیں ہو سکتا. وہ چاہے فرد کے اندر ہو، اور چاہے تنظیم کے اندر ہو، اور چاہے ملک اور حکمرانوں کے اندر ہو. اس لیے آج کی عظیم الشان اجلاس اس پیغام کو لے کر امن عالم کانفرنس منعقد کر رہا ہے کہ امن کے خلاف، ہر نظام کے خلاف ہم آپ انشاءاللہ کھڑے ہو کر دنیا سے بد امنی کو مٹا کر امن و امان کو قائم فرمائیں گے. اللہ ہمیں نصب العین جو مل رہا ہے اور جو 1400 سال سے ملا ہوا ہے اور جس کی تجدید آج ہو رہی ہے، اس نصب العین کو اپنا کر ایثار و قربانی کے ساتھ اگلی منزل طے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نامی گرامی فرزند، ملت اسلامیہ کے سلسلے میں رشد و ہدایت کے جذبات پیدا کرنے کے حوالے سے اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والی شخصیت، ممتاز عالم دین، صاحب قلم اور تحریک شیخ الہند پر وسیع نگاہ رکھنے والے مؤقر عالم محترم حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، رحمت کی ہوائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں. اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی. اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. اور اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین. اس باوقار امن عالم کانفرنس کے صدر عالی وقار اور اسٹیج پر تشریف فرما عالمی رہنمایان دین و ملت، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس دراصل اسی امن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے جو آج سے 1446 سال پہلے مکہ معظمہ کے پہاڑ جس کو جبل نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے ایک غار جس کو غار حرا کا مقدس نام دیا جاتا ہے، وہاں سے جو امن کا پیغام شروع ہوا تھا، جس کا پہلا پڑاؤ مکہ معظمہ اور پھر اس کارواں کا اگلا پڑاؤ مدینہ منورہ، اور پھر وہاں سے 4 دانگ عالم میں، کبھی بغداد میں، تو کبھی کوفے میں، تو کبھی اندلس میں، تو کبھی شام میں، تو کبھی سندھ میں، تو کبھی ہند میں، ان جگہوں سے ہوتا ہوا یہ کارواں آخری دور میں دیوبند کی سرزمین پر جا کر اس نے اپنا پڑاؤ کیا. اور اس کارواں کے قائدین اور اس کے رہنماؤں کا ایک تسلسل ہے جس کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، لیکن آج جس ذات گرامی کی نسبت سے یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، میں صرف ان کے تذکرے پر اکتفا کروں گا. وہ نام ہے شیخ الہند، جن کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ صرف شیخ الہند نہیں کہتے تھے بلکہ شیخ العالم فرماتے تھے. مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جو ایک طرف عظیم محدث تھے، عظیم مفسر تھے، عظیم اسلامی اسکالر تھے، ایک زبردست تزکیے کے مرکز تھے، اور ساتھ میں اللہ تعالی نے ان کے سینے کے اندر ایک تڑپتا ہوا دل دیا تھا. وہ دیوبند جیسے ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک بوریے پر بیٹھنے کے باوجود اپنے زمانے کے حالات پر نظر رکھتے تھے. وہ زمانہ تھا جب سامراجی طاقتیں اسلام کو اور دنیا کی امن پسند قوتوں کو
ختم کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اور یورپ کے اندر مختلف ممالک میں مظالم کا سلسلہ جاری تھا، اور ہندوستان ان سامراجی طاقتوں کا غلام بن چکا تھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے اس چھوٹے سے قصبے میں اور اس زمانے کے ایک چھوٹے سے ادارے کے طالب علم اور اس کے بعد استاد ہونے کی حیثیت سے جو منصوبہ بنایا، جو پلاننگ کی، آج اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے۔ ثمرۃ التربیت کے ذریعے سے اس سلسلے کو آغاز فرمایا، اور 30 سال تک متواتر انتہائی خفیہ طریقے پر یہ تحریک چلتی رہی، جس کو آج تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جمعیت الانصار کے نام سے، پھر نظارۃ المعارف القرآنیہ کے نام سے ایک تسلسل ہے اس تحریک کا، اور اس تحریک کے اثرات صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ افغانستان اور جرمنی اور ٹرکی اور اس کے بعد حجاز مقدس تک پہنچے، جس کے بیان کا یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ لیکن جب آدمی غور کرتا ہے کہ وہ منحنی سا وجود جس کو نئے زمانے کے لوگ شاید تصور نہ کر سکیں کہ یہ ایک چھوٹے سے ادارے میں پڑھنے والا اور چھوٹے سے ادارے میں پڑھانے والا اپنے دل کے اندر کتنی گہرائیاں رکھتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جن کو بالآخر انگریز نے اپنے ایک باغی امیر شریف مکہ کے ذریعے گرفتار کرا کر ساتھیوں سمیت حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عزیر گل، حکیم نصرت حسین اور مولانا وحید احمد کے ساتھ مالٹا کے قید خانے میں ڈالا، اور تقریباً 3.5 سال تک آپ نے قید بامشقت برداشت کی۔ ہمارے حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جس مالٹا کے قید خانے میں آپ قید تھے، وہاں ساری دنیا کے بڑے بڑے دانشور موجود تھے، اور وہاں لوگ آپس میں مشورے کرتے تھے کہ اس سامراجیت سے آزادی ہمیں کیسے ملے گی۔ جیل میں جانے سے پہلے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پوری توجہ اپنے شاگردوں اور اپنے متعلقین پر تھی، لیکن جب آپ نے جیل میں لوگوں سے مشورے کیے اور باتیں سامنے آئیں تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہندوستان کی آزادی پر پورے ایشیا کی آزادی کا مدار ہے، اور یہ ہندوستان کی آزادی کوئی قوم اکیلے اپنے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے اب ایک مشترکہ محاذ بنانا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب واپس ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے امت کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ ایک مشترکہ دشمن سے مقابلے کے لیے ہم مشترک جدوجہد کریں گے، ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ہم اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں گے، لیکن جو ہمارا مشترک دشمن ہے اس کے خلاف متحد ہو کر کے لڑیں۔ اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یہ جو موقف تھا یہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے ماخوذ تھا۔ آپ نے مکہ معظمہ میں جبکہ آپ کی عمر مبارک 20 سال کی تھی، مکے کے ایک سردار عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک معاہدے میں شرکت فرمائی تھی۔ اس معاہدے کا لب لباب یہ تھا کہ ہم سب مل کر مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالموں کی مخالفت کریں گے، ہم سب مل کر کسی نے اگر کسی کا حق لیا ہوگا اس کا حق دلائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت کے بعد فرمایا کرتے تھے
کہ اگر آج بھی مجھے اسی طرح کے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں اس کو بڑے بڑے دنیاوی مال و دولت کے مقابلے میں اچھا سمجھتا ہوں۔ اسی طرح یہ مشترکہ موقف، اس کا جو ماخذ ہے وہ میثاق مدینہ بھی ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں کے قبائل کے درمیان کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند کے اس موقف کو آگے بڑھایا آپ کے شاگرد رشید اور جانثار تلمیذ اور آپ کے جانشین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اور پھر آپ کے بعد یہ جمعیت علماء ہند جو اس موقف کی امین رہی، اس کے قائد و رہبر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ پوری زندگی اسی موقف پر مضبوطی سے جمے اور ڈٹے رہے، اور آج بھی جمعیت علماء ہند کے قائدین الحمدللہ اسی موقف پر قائم ہیں کہ ہم مشترک مقاصد اور مشترک دشمن کے مقابلے میں متحد ہو کر کے امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کا پیغام ہمیشہ سے امن کا رہا ہے، ہمیشہ سے امن کا رہے گا۔ ظالم کا ساتھ اسلام کبھی دے ہی نہیں سکتا۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے۔ عرض کیا کہ حضرت ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اسی طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی ملک میں عہد کے ساتھ رہتا ہے، آپس میں معاہدے کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ آپ کا ہم مذہب ہو یا ہم مذہب نہ ہو، اس کی جان و مال کی حفاظت اسی طرح ضروری ہے جیسے اپنی جان و مال کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی کسی معاہد کو ناحق قتل کر دے تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، دہشت گردی کا اس سے انتصاب کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ اور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان نہ کبھی دہشت گرد تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے امن کا پیغام بر رہا ہے، اور آج میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں خود اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کی مدد جبھی آئے گی جب ہم اپنی مکمل اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے اعلامیہ آنے والا ہے اس اجلاس کا، اور اس میں امن عالم کے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہر سطح پر اصلاح کی کوشش کی گئی اور تجویزیں دی گئی ہیں۔ منشیات بھی بدامنی ہے، جنسی انارکی بھی بدامنی ہے، جہالت بھی بدامنی ہے، اسی طریقے پر پڑوسیوں کی حق تلفی یہ بھی بدامنی ہے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ اس اجلاس کے حوالے سے میں آخری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تفریق کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے قائل ہیں، آج کا یہ اجلاس، یہ اتنا بڑا الحمدللہ مجمع، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہ کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ ساری دنیا بھی اگر مخالفت کرے گی، ہم اللہ کے ماننے والے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہم پہلے بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، آئندہ بھی زندہ رہیں گے۔ ہمیں کوئی نہ مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! آخری بات جو آیت میں نے پڑھی تھی ایک عظیم پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد تمام عالم کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو امن و شانتی میں سب کے سب آ جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم